السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت آپ پروگرام سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے ہمارے انبیاء۔ ناظرین کرام، سحر کے وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اخنو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام یہ مختلف مقامات پر جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس بھی، اور ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ بت قدوں میں جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی برات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ابا جان، آپ نے درست فرمایا تھا، حق کی قبولیت سے لوگ ابھی بالکل تہی دامن نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہونے کی آرزو کافی لوگوں میں موجود ہے، لیکن انہیں کوئی حق سنانے والا نہیں۔ اور پھر اس نے سارے دن کی سرگزشت کہہ سنائی۔ دوسرے دن ایک جگہ 15-20 آدمی مصروف گفتگو تھے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، اور وہ کل کے واقعات پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اخنو پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو۔ ایک شخص نے اخنو کو مخاطب کر کے کہا، اور اخنو ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، سنا ہے تم بت پرستی کے بہت مخالف ہو۔ ہاں جی، بت پرستی کے سخت مخالف ہو، جادوگری سے بیزار ہو، اور جوئے اور شراب کو بہت برا سمجھتے ہو۔ یہ سوال کرنے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اخنو نے کہا، ہاں۔ اسے کہا، مگر ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اخنو نے جواب دیا، اس کرۂ ارض پر انسان کو آباد ہوئے ابھی 8 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس دوران میں 2 پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں۔ تم جو کرتے ہو کیا ان کی شریعتوں میں یہ جائز اور مباح تھا؟ ادھیڑ عمر کا شخص خاموش ہو گیا اور بغنے جھانکنے لگا۔ اخنو پھر لوگوں سے مخاطب ہوا، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کے خالق تم ہو۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ بے جان پتھر کے بت ہی تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسے اس کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو، اپنے بتوں سے کہو کہ وہ اس کی آنکھ کو بینا کر دیں۔ سامعین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں راہگیر اور دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ ایک نے پوچھا کہ اخنو، جادو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اخنو نے جواب دیا، شعبدے بازی، فریب نظر اور ابدی و ازلی زیاں اور دھوکہ دہی کا دوسرا نام جادو ہے۔ نوجوان نے کہا، میں نہیں مانتا۔ اس نے بآواز بلند کہا۔ اخنو نے کہا، نہ مانو، لیکن ایک بات سن لو، تمہارے اس شہر میں بمشکل 8-10 مشہور جادوگر ہیں جنہوں نے تمہیں طفل تسلیاں دے کر تمہاری دولت سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ یہ بتاؤ، کبھی وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج دوسروں سے کراتے ہیں، اپنے جادو کے زور سے صحتیاب کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی میں بات آج کے جادوگروں سے بھی پوچھتا ہوں۔ یہ جو پروفیسر گوگیے پاشے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر اپنی دکانیں کھولے ہوئے، بنگال کا جادو اور کالا جادو اور محبوب آپ کے قدموں میں، تو یہ بتاؤ اے جادوگروں، اے لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں، اے لوگوں کے پیسوں کو اپنی جیبوں میں ٹھونسنے والوں، جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے جادو سے صحتیاب کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ اخنو نے کہا، ادریس نے کہا۔ پھر کہا کہ جب ان میں سے کسی کی عورت بھاگ جاتی ہے، یہ دوسروں کی عورتیں تو واپس لاتے ہیں نا، محبوب آپ کے قدموں میں، گارنٹی کے ساتھ 24 گھنٹے میں محبوب آپ کے قدموں میں، روٹھی ہوئی بیوی واپس آ جائے گی۔ بیویاں بھی جاتی ہیں اور عورتیں خاص طور پہ جاتی ہیں وہاں پہ، تو پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اس وقت اخنو نے کہا کہ کسی کی عورت بھاگ جاتی ہے تو جادو کے زور سے اسے واپس کیوں نہیں بلا لیتے، اور جب کبھی وہ کسی آلام اور بلا کا شکار ہوتے ہیں تو جادو کے بل بوتے پر اس سے نجات کیوں نہیں پا لیتے؟ اے اہل بابل سن لو، جو جادو ان کی اپنی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے، وہ تمہارے لیے کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور بس پھر ماحول میں موت کی سی خاموشی تھی۔ مان 7 آوازیں ایک ساتھ فضا میں ابھری، اخنو تم سچ کہتے ہو، لا ریب ہم گمراہی اور ضلالت کی راہ پر ہیں، آج سے ہم تمہارے ہم نوا اور ساتھی ہیں، گواہ رہنا
ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے خالق کل سے معافی مانگتے ہیں